السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حیض کی حالت کے اندر یا حمل کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، عورت چاہے حاملہ ہو یا عورت چاہے حائضہ ہو، دونوں حالتوں کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو انہ طلق امرأۃ وہی حائض، آپ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت کے اندر طلاق دے دی۔ تو حضرت عمر نے ذالک عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا ماجرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے بیان فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں۔ تو رجوع کرنے کے بعد پھر اگر کبھی طلاق کا پروگرام بن جائے تو پھر وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طہر میں طلاق دیں یا حالت حاملہ میں طلاق دیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، آپ جا کے عبداللہ سے کہیں کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، طلاق ہو گئی ہے، اب اگر انہوں نے طلاق دینی ہے تو وہ کیا کریں، حالت طہر میں طلاق دیں یا حالت حمل کے اندر طلاق دیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو الفاظ ہیں کہ مرہ فلیراجعھا، ان کو حکم دے کہ وہ رجوع کریں، ان الفاظ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ جا کے رجوع کریں، کوشش کریں آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ آپ نے اگر طلاق دینی ہے تو آپ طہر میں، یعنی بیوی جب اپنے ایام سے فارغ ہو جائے، اپنے مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے مینسز کا، اس سے فارغ ہو جائے، پھر آپ طلاق دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس ماہ میں جس میں آپ طلاق دینے کا پروگرام رکھتے ہیں، آپ نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات بھی قائم نہ کیے ہوں، آپ کی بیوی پیریڈ کے اندر مینسز کے اندر بھی نہ ہو، یہ دو شرطیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، پھر طلاق دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کی بیوی اگر حاملہ ہو پھر بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حالات حیض کے اندر بھی طلاق ہو جاتی ہے، حالات حمل کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے طلاقوں سے، اس طرح کے مسائل سے۔